بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات جو کہتی ہیں کہ اگر کوئی سائل آئے تو اس کو خالی ہاتھ مت بھیجو، حتیٰ ایک کھجور دے دو اسے۔ روایات ہیں کہ ایک سائل کو رد نہیں کرو۔ سائل ضروری نہیں ہے کہ سائل آپ کے پاس پیسے کے لیے آیا ہو، سائل آپ کے پاس ایک ہیلپ کے لیے آیا ہو، ایک مشورے کے لیے آیا، یا ہو سکتا ہے آپ کے ایک کال سے اس کا کوئی کام ہو جائے، آپ کے کنیکشن سے اس کا کام ہو جائے۔ خوب یہ بھی جو ہے وہ مومن کے لیے صدقات ہیں، آپ کو یہ دینے چاہیے۔ تو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے، بعض اوقات ہم اس کو اتنا ڈیٹیل سے اپنی زندگی میں لیتے نہیں ہیں، مگر روایات اس کے اوپر بہت ہیں۔ بعض روایات ہیں کہ انسان صدقہ دیتے وقت ہاتھ نیچے رکھے، لینے والا اوپر سے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ صدقہ خداوند متعال کی طرف جا رہا ہے اور خدا کا ہاتھ اوپر ہے، نیچے ہو۔ اور آپ جب دیں تو آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، یعنی آپ ابھی سے اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ دیا کریں، تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو انہیں عادت ہو دینے کی۔ اگر آپ بھی بچا کے رکھیں گے تو یہ خود ساری زندگی بچا کے رکھے، اور بچتا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بچتا ہے انسان کے پاس؟ بچا تو کیا ہے، بقول شاعر کے کچھ کمانے سے کچھ بچانے تک کیا بچا غریب لوگوں کا۔ تو کچھ بچتا تھوڑی ہے، بچتا اگر آپ نے بچایا بھی تو کیا بچایا۔ اصل تو وہ معنویت ہے، وہ اسپرچولیٹی ہے کہ جو آپ یہاں جمع کریں گے اور وہاں کیش کریں گے۔ تو وہ بہتر ہے کہ اگر آپ ایک نوٹ دیں خدا کی بارگاہ میں، خدا خود کہتا ہے میرے سے معاملہ کرو، میرے سے معاملات کرو۔ قرض الحسنہ جو ہے وہ خدا سے معاملہ ہے۔ اگر کوئی قرض مانگتا ہے، جب آپ اس کو دیتے ہیں تو یہ قرض جو ہے وہ اصل خدا سے معاملہ ہے۔ اور جب خدا کی راہ میں آپ دیتے ہیں چیریٹی، اس کے ثواب کم ہے، لیکن اگر آپ قرضہ دیتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے، اور وہ ایک کے کئی گنا آپ کو پلٹتا ہے۔ تو آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کبھی اپنی زندگی کے اندر، آپ ٹرائل کر کے دیکھ لیں کہ کبھی آپ نے کسی کو 1000 دیا ہو تو انشاءاللہ وہ 70 گنا پلٹے گا آپ کی طرف۔ اور یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان کی انویسٹمنٹ ہے۔ جو اچھا اکنومسٹ ہے وہ خدا سے معاملات کو صحیح کرتا ہے، نا کہ دنیا کے معاملات کو۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ اب یہ ویسے بھی فائنینشیل جو سچویشنز ہیں، اگر ہم صحیح طرح، جس طرح اسلام نے ہمیں کہا ہے، اگر ہم اس طرح دیں تو کبھی بھی پیسہ کہیں ایک جگہ جمع نہیں ہوگا، پیسہ ہمیشہ ڈسٹریبیوٹ رہے گا، اور سوسائٹی جو ہے وہ اوپر آئے گی۔ دیکھیں یہ ایک پریکٹس ہے، اس کی ہمیں ابھی سے پریکٹس کرنی چاہیے، کیونکہ جب آخری زمانہ امام کی حکومت ہوگی تو وہاں پر اکنامکس بڑی بیلنسڈ ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک بہت امیر آدمی ہے ایک بہت غریب آدمی، ایسا نہیں ہوگا، بیلنس ہے۔ تو ابھی سے ہم کیا اپنی کمیونٹی کو بیلنس کی کوشش کرتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسرے کو بھی اوپر لا سکتے ہیں کہ نہیں لا سکتے، کیا ہم دوسرے کو ہیلپ کر کے اس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر آج ہم ایک چھوٹی سی کمیونٹی میں اس کام کو پریکٹس نہیں کر سکتے تو کل ہم امام کی حکومت میں کیا کریں گے؟ اگر آپ کو اکنامکس بنا دیا جائے، آپ کو کوئی ڈیوٹی دی جائے، آپ کو کوئی مینیجر بنایا جائے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا میں اس چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں، یا ہم سب زیادہ پروفٹ آ گیا تو کیا میں اپنے سب آرڈینیٹس میں، اپنے کام کرنے والوں میں اس چیز کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں؟ خوب یہ بہت مشکل ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے میرا مال ہے، اصل میں جب وہ اپنا مال سمجھتا ہے تو پھر دینا مشکل ہے۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ خدا کا مال ہے تو اپنی جو اس کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر وہ کسی کو دے رہا ہے، کو خوش ہو رہا ہے، تو اصل میں مال خدا کا ہے۔ تو جب آپ اس کو اس طرح سوچیں گے تو آپ کبھی بھی فقیر نہیں ہوں گے، آپ ہمیشہ غنی رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل غنی پروردگار ہے۔ انتم الفقراء الی اللہ، پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم سب محتاج ہو، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ انتم الفقراء، جب ہم سب ہی محتاج ہیں، ہم جتنا بھی جمع کر لیں، آپ دیکھیں نا کتنے لوگوں نے دولتیں جمع کی، کتنے لوگوں نے کہا ہم مریں گے نہیں، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، لیکن کہاں گیا سب ایک سانس کے محتاج ہے۔ یہاں سانس بند ہوئی، چینل آف، بس نیکسٹ جو ہے وہ کہیں اور سٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سب مختار ہیں۔ اصل میں تو اپنی زبان کا اختیار نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ علامہ طباطبائی آخری وقت میں بھولنا شروع ہو گیا، حافظہ ویک ہو گیا،
تو وہاں انہوں نے کہا کہ اس سے انسان پتہ چلتا ہے انسان کتنا ضعیف ہے اصل میں، لیکن انسان اپنے ضعف کی طرف، اپنی کمزوریوں کی طرف جو اس کے اندر ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ قرآن کافی جگہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے مال سے انفاق کرو، پھر اپنے اولاد، پھر اپنی جان، لیکن اگر آج مال ہی نہیں نکل رہا تو کل آپ اولاد کہاں سے نکالیں گے؟ کل آپ جان کیسے دیں گے؟ جان تو سب سے پیاری ہے ویسے بھی انسان کو۔ تو یہ پریکٹس ہے کہ انسان پریکٹس کرے۔ یہ ساری باتیں دیکھیں درس میں سننے کی نہیں ہے، یہ مطلب میں نے درس پڑھا، آپ نے درس سنا، واہ جی واہ مزہ آیا چلے گا، نہیں، اس کو پریکٹیکل کریں اپنی زندگی میں۔ جب تک ہم اس کو پریکٹیکل نہیں کریں گے، وہ سوسائٹی جس کا امام زمانہ انتظار کر رہے ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوگی۔ اور اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے مجھے کرنا ہے۔ میں اس کو نہیں مولانا اس کے بعد بہت پیسہ ہے وہ نہیں دیتا، وہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کتنا دیتے، آپ کا حساب کیا جائے گا۔ جس کی جتنی گنجائش ہے، جتنی ظرفیت ہے، اس سے چیزوں کو پھیلائے، گسترش کرے، معاملات کرے۔ عزیزان محترم، مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کی حالت میں ہیں، سائل آیا، امام نے جو ہے وہ صدقہ و زکوٰۃ خیرات تھی، امام نے نماز کی حالت میں جو ہے وہ اسے اپنی انگوٹھی دے دی۔ ہم تو اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جو نماز کی حالت میں زکوٰۃ دے دیتا ہے جو اس کے پاس ہے، تو اور اپنا سب کچھ دے دیا اہل بیت نے۔ کتنے مانگنے والا ہے؟ سائل آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس، درود بھیجتے محمد والے، اللہم صلی علی محمد والے۔ امام نے اس کو گھر میں دیوار کے پیچھے سے دیا، سامنے نہیں آئے امام۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا تھا اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں دیکھ کر شرمندہ ہوں۔ یعنی ایسے دے رہے ہیں امام۔